السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حدیث نمبر 160 ہے، فرمایا کہ عن سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ قال صلیت وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها۔ فرمایا کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھائی، تو اس جنازے کو پڑھاتے ہوئے آپ اس جنازے کے میت کے درمیان میں آپ کھڑے ہوئے، اور درمیان میں کھڑے ہو کے آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا، اور وہ عورت نفاس کے جو ایام ہوتے ہیں ان ایام میں اس کا انتقال ہوا۔ وراء پیچھے، امرأہ عورت، ماتت فوت ہو گئی، نفاس وہ ایام ہیں کہ جب ایک عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو 40 دن تک عورت تقریباً اس مرحلے سے گزرتی ہے کہ اس کو ایک خون کی کیفیت جو ہے، اس کو خون آتا ہے، تو یہ ایام اس کے نفاس کے ایام کہلاتے ہیں۔ قام کھڑے ہوئے، فی وسطہا اس کے درمیان میں۔ تو یہ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد کہ اگر عورت فوت ہو جائے تو اس عورت کا جنازہ پڑھاتے ہوئے امام کیسے کھڑا ہوگا؟ اگر تو مرد کا جنازہ ہے، مرد کی میت ہے، تو امام کہاں کھڑا ہو؟ عورت کی میت ہے تو کہاں کھڑا ہو؟ تو اس حدیث میں ہے کہ عورت کی میت تھی، آپ نے جنازہ پڑھایا اور آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ درمیان میں، یعنی سامنے جنازہ پڑا ہے تو یہاں سر ہے، یہاں پاؤں ہیں، تو یہ درمیان ہے، درمیان میں آپ کھڑے ہوئے۔ اور اگر مرد کا جنازہ ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ اس کے آپ سر کے قریب کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ فرق ہے عورت اور مرد کا جنازہ پڑھاتے ہوئے امام کے کھڑے ہونے میں۔ عورت کا جنازہ ہے تو درمیان میں کھڑے ہوں، اور اگر مرد کا جنازہ پڑھائیں تو اس کے سر کی طرف کھڑے ہوں۔ تو اس حدیث میں بس یہی بات بیان ہوئی ہے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی موسیٰ عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الصالقہ والحالقہ والشاقہ۔ موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین کرنے والی عورتوں، سر منڈوانے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورتوں سے بری ہیں۔ بری بیزار ہونا، الصالقہ اونچی آواز سے غمی کا اظہار کرنے والی، الحالقہ اپنے سر کو منڈوانے والی، الشاقہ کپڑے پھاڑنے والی۔ یہ ان عورتوں کے بارے میں ہے کہ جو عورتیں کسی غم کے موقع پر ایسے کچھ عمل کرتی ہیں کہ جس میں غم میں آ کے، اس مصیبت کے وقت میں آ کے وہ اپنے کپڑوں کو پھاڑے، اپنے سر کو منڈوا لے، یا اسی طریقے سے بین ڈالنا، غمی کا اظہار زبان پر کچھ ایسے لفظوں کے ساتھ کہ جو ناشکری کے کلمات ہوں، ان کلمات کے ساتھ اپنے غم اور تکلیف کا اظہار کرنا۔ جیسے بعض اوقات عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ کبھی کوئی غم آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی،
اور خاص کر کسی جنازے پر دیکھنے والی ہوتی ہے کہ اگر کوئی جنازہ ہو جائے، میت سامنے آ جائے، باپ کی، ماں کی، بہن بھائیوں میں سے کسی کی، اولاد میں سے کسی کی، تو پھر عورتیں بینڈ ڈالتی ہیں، مختلف الفاظ ادا کرتی ہیں روتے ہوئے، ہائے تمہارے تو ابھی مرنے کا وقت ہی نہیں تھا، تم مر گئے، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو یہ بین ڈالنے والی چیزیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ناشکری کرنے والی بات اور بے صبری کا مظاہرہ۔ تجھے زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے جانے کا وقت تھا کہ نہیں؟ پھر یہ اظہار کرنا کہ بھی اب تمہارے بعد تمہارے بچوں کا کیا بنے گا، تمہارے بعد فلاں کا کیا ہوگا، تمہارے بعد فلاں کا کیا ہوگا۔ پہلے بھی اللہ ہی چلا رہا تھا، بعد میں بھی اللہ ہی چلانے والا ہے۔ انسان تو ایک ذریعہ ہوتا ہے، لیکن چلانے والا نظام وہ صرف اللہ ہے۔ آپ اور میں کیا ہیں؟ آپ اور میں کوشش کرتے ہیں، بس اس کوشش کا نتیجہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں، آخر میں نتیجہ صفر، اور بعض اوقات وہ نتیجہ مائنس میں، نقصان میں، خسارے میں، اور محنت خوب کی ہوتی ہے بندے نے۔ اور بعض اوقات بندہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے اور جناب اس کا بہت زیادہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو نتیجہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بندے کی تو کوشش ہوتی ہے، تو جو کرنا ہے اس اللہ نے کرنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ہی سب کچھ ہیں، یا آپ کے گھر والے آپ کو سمجھ لیں کہ آپ ہیں تو سب کچھ ہے۔ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ۔ معاملات تو سب اس کے اختیار میں ہیں، طاقت اور قوت تو اس کی ہے۔ تو بین ڈالتے ہوئے یہ غم کرتے ہوئے یہ اظہار کرنا کہ اب کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، اب کیسے چلے گا، گھر کیسے چلے گا، بچے کیسے پلیں گے، تو یہ ساری وہ حالتیں ہیں کہ جس میں عورت بین ڈال رہی ہے، اور بین ڈالتے ہوئے اس طرح کی باتوں کا اظہار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ناشکری اور کفر، تو ایسی عورتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اعلان کیا کہ بیزار ہوں میں ایسی عورت سے کہ جو ایسے غم کے وقت میں ایسے بین ڈالتی ہو۔ اور اسی طرح غم میں آ کر عورت اپنی زینت، بال اس کی زینت ہیں، بال منڈوا دے کہ جناب میں اس غم کے اندر اپنے بال منڈواتی ہوں، تو اپنے بالوں کو منڈوا دے۔ وہ جو ایک خوبصورتی ہے، ایک زینت ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور وہ اس کو اس طریقے سے اس غم میں آ کر ختم کر دے۔ پھر اسی طریقے سے وہ عورت جو کپڑے پھاڑنے والی، یعنی غم میں آ کر اپنے کپڑوں کو پھاڑے۔ بعض عورتیں واقعی ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ غم سے بدحال ہو جائیں تو قابو سے ہی باہر ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو مارنے لگیں گی، کپڑوں کو پھاڑنے لگیں گی، بالوں کو نوچنے لگیں گی، اور جہالت کے کلمات ادا کرنے لگیں گی۔ تو ایسی خواتین کہ جو کسی غم کے وقت میں صالقہ، حالقہ، شاقہ، یہ اگر اس کی حالت ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں، بیزار ہوں اس عورت سے۔ یعنی وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، کہ اس حدیث سے یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ وہ اگر اللہ کے نبی اس سے بیزار ہیں تو پھر اللہ بھی اس سے بیزار ہے۔ جس سے نبی بیزار ہو گیا اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کی اس برائی کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے بیزار ہوگا۔ پھر ایسی عورت کے لیے جنت میں داخلہ اتنا آسان نہیں ہے، پھر اس کے لیے جنت میں داخلہ مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس۔ اسی طرح یہ اگلی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ایک ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے گال پیٹے، ضرب الخدود، یہ اپنے گالوں کو مارنا، چہرے کے اوپر ہاتھ مارنے، وشق الجیوب، گریبان پھاڑنا، چاک کرنا، دعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلت کی جاہلوں جیسی آوازیں نکالنا، جاہلوں کی طرح الفاظ ادا کرنا اور بینڈ ڈالنا، تو کیا فرمایا آپ نے ان کے بارے میں کہ وہ ہم میں سے ہیں ہی نہیں، وہ مرد ہو یا خاتون ہو، اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے، یہ بدعملی اگر اس کے اندر ہے، تو آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق ہی نہیں ہم میں سے۔ ایک غم کے وقت میں ہمیں جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ صبر کا ہے، کہ انسان کو کبھی بھی کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اس غم کے موقع پر، اس پریشانی کے موقع پر اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب بھی کبھی انہیں کو مصیبت آتی ہے تو صابر لوگوں کی نشانی یہ ہے، صبر کرنے والوں کی، کہ وہ اس موقع کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس موقع کے اوپر وہ ماتم کرنا شروع کر دیں، اپنے چہروں کو پیٹنا شروع کر دیں، اپنے سینے کو چاک کریں یا سینے کو پیٹنا شروع کر دیں، اور بینڈ ڈال ڈال کر اللہ سے گلے اور شکوے کرنے شروع کر دیں، یا اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، معاذ اللہ، یا اللہ یہ تو جوانی میں اس کو لے گیا، یا اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا اللہ اس کا تو ابھی فلانا کام رہتا تھا، یا اللہ بھی اس نے تو وہ یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، یا اللہ یہ تو بڑے ظلم ہو گیا، یہ تو بہت زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ تو یہ ساری جاہلیت کی باتیں، ابھی تو اس کی مرنے کی عمر نہیں تھی، یہ تو وقت سے پہلے مر گیا۔ تو لہذا، اور یہ انسان اس موقع پر قابو سے باہر ہو جاتا ہے کہ جب اچانک کوئی ایسا غم اس کو آن پہنچے۔ ایک آدمی، اس کی سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور اس وقت میں بعض اوقات انسان کی آزمائش بڑی سخت ہو جاتی ہے کہ اولاد جو ہے وہ بھاگنے دوڑنے لگے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اولاد پلی بڑی ہو اور اچانک خبر آ جائے کہ بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو آزمائش وہاں پر ہوگی۔ اب پتہ آپ کا وہاں چلے گا۔ ابھی آپ سن رہے ہیں، میں بھی آپ اس وقت تو کہہ رہے ہیں ہاں یار یہ کتنا غلط کام ہے، تو پتہ تو آپ کا اس وقت چلے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی گھڑی سامنے آ جائے، تو آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، صبر والوں میں، کہ یا اپنی زبان سے ایسے گلے اور شکوے کرنے والے کہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہوئے، اپنی زبان پر غلط الفاظ لاتے ہوئے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا واللہ کہ ان کے سامنے ان کے کوئی جوان بیٹے کی فوت کی ہوئی تو زمین پر لیٹنے لگ گئے، چیخنے لگے، چلانے لگے، اللہ سے گلے کرنے لگے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا ایک شیخ کی، تو انہوں نے ایک بندے کا واقعہ نقل کیا کہ ایک بندہ نمازی، کہ اور نمازی بھی صف اول کا نمازی، اور ماتھے پر محراب، داڑھی، سب کچھ، لیکن ایک دن مسجد میں یہ گلہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا دشمنی ہے۔ سب کے رونگٹے کھڑے ہوئے، حضرت آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جی پہلے میرا فلاں بیٹا فوت ہو گیا، فلاں فوت ہوا، اب میرا ایک پوتا بھی فوت ہو گیا ہے، تو ہمارا تو گھر دیکھ لیا ہے، تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک نمازی بندہ، ایک داڑھی رکھے ہوئے دیندار آدمی، وہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے، تو یہ پتہ تو اس وقت چلتا۔ بندے پہلے باتیں بہت کرتے ہیں، اب باتوں سے نہیں آپ کسی کو پہچان سکتے، پتہ اس کا اس وقت لگتا ہے کہ جب اس پر آن پڑتی ہے، اس سے پہلے سب بکواس ہے کہ جو کوئی کہے میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، کچھ بھی نہیں پتہ۔ مصیبت کے وقت میں لگتا ہے کہ تم کیا ہو۔ حقیقت پوچھیں تو کسی بھی انسان کی اصلیت اس کی مصیبت کے وقت میں ظاہر ہوتی ہے، اس کی پریشانی اور غم کے وقت میں اس کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے، یہ کیا ہے۔
ویسے جی میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں مولوی ہوں، میں داڑھی والا ہوں، میں نمازی ہوں، میں یہ ہوں، میں کچھ بھی پتہ اس وقت لگتا ہے۔ واللہ صحیح ایمان والوں کی بندوں کی پہچان کے ایک جو معیار میں نے سمجھے ہیں وہ یہ، ایک تو اخلاق سے پتہ چلے گا کہ اس کا ایمان کیسا ہے، عمل کیسا ہے۔ ایک وقت تھا کبھی ہم کسی کی لمبی داڑھی دیکھ کے اور اس کے ماتھے پر محراب دیکھ کے اور اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر دیکھ کے ہم کبھی قائل ہو جایا کر یار یہ تو بہت بڑا نیک آدمی ہے، بہت کوئی نیکی والا تقوی والا بندہ ہے۔ نہیں، اب یہ نہیں ہے معیار ٹھیک ہے، یہ اسلامی شعار ہیں الحمدللہ، اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، قدر ہونی چاہیے، لیکن یہ اکیلے اب یہی چیزیں نہیں، اب اس کی اخلاق کو بھی دیکھیں گے ہم، اس کے صبر کو بھی دیکھیں گے ہم کہ اخلاق ہے، صبر ہے، کہ کوئی مصیبت آ گئی تو مصیبت کے وقت میں ہائے بائے، مارے گئے، ڈبے گئے، لٹے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں دیکھنے والے ہوتے ہیں لوگ۔ اب کو گھر کے اندر کوئی ایسی مصیبت آ گئی، کوئی فوت ہو گیا، پتہ چل جائے گا کیا ہے یہ، کوئی ویسے کوئی نقصان ہو گیا، کوئی گھاٹے پڑ گئے، نقصان ہو گئے، تباہی ہو گئی، پتہ چل جائے گا کیا ہے، صبر ہے، اخلاق ہے، پتہ چل جائے گا یہ بندہ ہے کہ جانور ہے۔ تو یہ ایسے موقعوں پر پتہ چلتا ہے۔ اور صبر انسان کے اندر خاص کر اس وقت میں پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے، چھوٹی موٹی مصیبتیں تو بندہ برداشت کر جاتا، نکل جاتا ہے، پتہ چلتا ہے جب وہ بڑی مار پڑے، بڑی مار پڑے، کوئی بڑی مصیبت آئے، پھر پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں میں تھا پہلے جو صالحین، سلف صالحین، پہلے لوگ، گزرے ہوئے لوگ، سمجھ گئے نا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے کیسے نیک لوگ گزرے ہیں، اولادیں آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہی ہیں، فوت ہو رہے ہیں، کہتے یا اللہ تیرا مال تھا، تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا۔ عورتوں کے صبر تھے، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بیٹے میدان میں شہید ہو گئے، مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے دعا کرتی ہیں نماز پڑھ کے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹوں کو اپنی راہ میں شہادت دی ہے، بس دعا ہے کہ ان کی شہادت کو قبول کر لے۔ ماں، بوڑھی ماں، 4 بیٹوں کی شہادت کے بعد اکیلی رہ جانے والی ماں، کہ جس کا خاوند بھی نہیں تھا، فوت ہو چکا پہلے سے ہی، جب ابھی وہ 4 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس وقت وہ خاوند فوت ہو گیا، ان 4 کو پالا پوسا، جوان ہو گئے، اللہ کی راہ میں بھیج دیے، شہید ہو گئے، تو شہادت پر روئی پیٹی، غم منایا نہیں، مصلی بچھایا اور بچھا کر نماز پڑھی اور اللہ کی راہ بارگاہ میں ہاتھ اٹھا، یا اللہ میری اس قربانی کو اپنی راہ میں قبول کر لے۔ یہ تھے وہ لوگ۔ اور یہاں تو آج ایک بچہ اللہ نہ کرے کوئی اللہ تعالیٰ لے لے کسی سے، تو آپ دیکھیں کیسے پیٹیں گی اور کیسے روئیں گی اور کیسے چلائیں گی، کیسے جناب واویلے کریں گی، وہ آخری محلے تک آوازیں جائیں گی، اس کی بینڈ ڈالیں گی اور اونچی اونچی آوازیں نکالیں گی تاکہ پتہ چلے کہ فلاں 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 محلے میں کہ فلاں فلاں عورت بڑی روئی ہے اور بڑی چیخی اور چلائی ہے۔ ابھی جناب کسی بیت والے گھر میں باہر سے آ رہی ہوتی ہے تو گلی کے نکر پہ ہی وہیں سے رونا اور دھاڑنا اور چیخے مارنا شروع کر دے گے، سمجھ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، آپ نے اسے کہا اصبری، صبر کر، صبر کر۔ اس نے ایک بات اللہ کے نبی کو آگے سے کہہ دی، کہتی ہے پہچان نہ سکی کہ کون ہے، غم میں نڈھال تھی اور غم کے مارے سمجھنا یہ کون مجھے سمجھا رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ جملہ کہہ دیا، آپ کو کیا پتا مجھے کیا صدمہ پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی چلے گئے، کسی نے اس عورت کو ہوش دلایا، او بی بی تجھے پتا ہے کون تھے اور کیا کہا ہے انہوں نے، کون تھے؟ وہ اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، دوڑی پھر
بھاگی آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی, میں صبر کرتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی, میں صبر کرتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بات کہی. آپ نے فرمایا کہ صبر اس وقت ہے کہ جب تمہیں اچانک صدمہ پہنچے. صبر اس وقت ہے, بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. اور بھئی آج کوئی بڑی ہلاکت گھر میں ہو جائے تو آج چیخو گے چلاؤ گے, کل تمہارے وہ چیخنے اور چلانے والی بات نہیں ہوگی. 2 دن کے بعد وہ اور کام ہلکا ہو جائے گا, اور مہینے کے بعد ویسے بھول جاؤ گے. الصبر عند صدمۃ الاولی, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ صبر صدمے کی اس ابتدا کے موقع پر ہے, وہ صبر ہے, اس وقت صبر کرو. بعد میں اب آ کر کہہ رہی ہے, جب میں نے کہا صبر کر تو کہتے تجھے کیا پتا کہ مجھے کیا غم پہنچا, اب آ گئی ہے کہ میں صبر کرتی ہوں. اس وقت کرتی, اس وقت تو یہ شکوے اور یہ اس طرح کی باتیں بین ڈالنا اور اس طرح کرنا, یہ ساری چیزیں. اب آئیے ذرا, ایک وہ جماعت اور ایک وہ فرقہ جو ہمارے ملکوں میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہی چھایا ہوا ہے, اللہ ان کو ہدایت دے. یہ اہل تشیع, شیعہ, یہ ان کی خصلت. اگرچہ ہمارے عام لوگ بھی گھروں کے اندر ہونے والی میت اور گھروں کے اندر ہونے والے کسی صدمے کے موقع پر بے صبری ان میں بھی ہے, لیکن میں نے اس گروپ کی بات اس لیے کی ہے کہ انہوں نے اس کو جائز قرار دے رکھا ہے. ان کے ہاں تو یہ جائز ہو گیا ہوا ہے, پیٹتے ہیں, روتے ہیں, بینڈ ڈالتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, نوحے پڑھتے ہیں, مرثیے پڑھتے ہیں, وہ آپ سنتے ہی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں جو وہ کام کرتے ہیں, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے شہزادوں میں, جنت کے شہزادے, جنت کے سردار, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اور جتنا احترام الحمدللہ ہم کرتے ہیں اتنا احترام تم نہیں کرتے, بس تم تو نام لیتے ہو, اور ہم ان کی سیرت پر عمل کرتے ہیں, حسین کی سیرت پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے نام لے لے کر ماتمی جلوس ہوتے ہیں, پیٹتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, زنجیریں چلتی ہیں, خون نکلتے ہیں, کپڑے پھاڑتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں وہ. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا. کتنی بدبختی کی بات ہے. ہم کو تمہارے ساتھ بھائی لڑنے کے لیے یا کوئی تم پر تنقید کرنے کے لیے نہیں, بلکہ تمہاری اصلاح کے لیے تمہیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. حسین کے بابا, حسین کے نانا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب کبھی اللہ نہ کرے انسان کو کوئی مصیبت پہنچے, ٹھک اپنی زبان پر الحمدللہ لے کر آؤ. کوئی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اور ہر انسان آزمایا گیا ہے, اور ہر انسان آزمایا جائے گا. ہم نے میت تو دیکھنی ہے, اللہ کہ ہم پہلے چلے جائیں تو ممکن ہے کہ نہ دیکھیں کسی کی, لیکن ماں کی دیکھیں گے, باپ کی دیکھیں گے. کبھی یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ اولاد میں سے کسی کی دیکھ سکتے ہیں, اللہ نہ کرے. اور اگر آپ ایسی کوئی چیز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں اور ایسا کچھ ہو جائے اور آپ اپنے ہوش و حواس کھو دیں, تو سمجھیں امتحان کے اندر اپنا کام ہو گئے. امتحان ہے یہ, سمجھ گئے نا. کیونکہ یہ ایک تو یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم نہ آزمائیں. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہی آزمانا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کو آزمانا ہے, ہر ایک کو آزمانا ہے.
تاکید کے سیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے. سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ تاکید کا صیغہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بر ضرور تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ تاکید کا صیغہ ہے. کس سے آزمائیں گے؟ فرمایا کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں ڈال کر، وَالْجُوعِ تمہیں بھوک میں مبتلا کرے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کے اندر کبھی خسارے ہوں گے، وَالْأَنفُسِ تمہارے گھروں میں سے کسی کی جان لے جا کر، اور وَالثَّمَرَاتِ اور تمہارے پھل تمہاری کھیتیاں ان میں کمی کر کے. تو یہ ہوگا، ضرور ہوگا. ان ساری چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ تمہیں آئے گا. خوف آ جائے گا، بھوک آ جائے گی، کاروبار میں گھاٹے پڑ سکتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا کوئی پیارا مرے گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے باغ کھیتیاں اجڑیں گے، سمجھ گئے؟ تمہارے مال میں کمیاں آئیں گی. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ اب دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کیا کرتے ہو. تو صبر کے لیے کہ جو انسان ایسے موقع پر صبر کر جائے گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ اگر ایسی تکلیفیں، ایسی اذیتیں، ایسی آزمائشیں آ گئیں تو زبان پر کیا آیا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہتے ہیں الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے. حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عروہ، حضرت زبیر جانتے ہیں آپ؟ حضرت زبیر کون تھے؟ آپ پہ سے کوئی جانتا ہے؟ صحابی رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں. سمجھ گئے؟ یعنی صحابہ کی جو صف اول 10 صحابہ میں اولین ٹاپ 10 کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. وہ زبیر، ان کے بیٹے ایک بڑے معروف بیٹے گزرے عبداللہ بن زبیر، اسی طرح ان کے ایک بیٹے عروہ بن زبیر. سمجھ گئے؟ ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی کسی تکلیف کی وجہ سے، ٹانگ کاٹ دی. ایک ٹانگ رہی، 2 ہاتھ ہیں، ایک ٹانگ ہے، ایک ٹانگ کٹ گئی. تو اس ٹانگ کے کٹنے پر کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میری نقل و حرکت میں کام آنے والے 4 اعضاء میں سے تو نے 3 نہیں لیے، 1 لیا ہے. تو نے میرے ان 4 اعضاء میں سے شکر ہے تو نے 3 نہیں لیے، تو نے کتنا لیا ہے؟ 1 ہی لیا ہے. تیرا شکر ہے. 7 بیٹے تھے. ایک دن خبر آئی کہ آپ کے 7 بیٹوں میں سے ایک بیٹا وہ گھوڑے سواری میں یا کسی جگہ پر وہ فوت ہو گیا ہے. تو کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے، 7 میں سے 1 لیا ہے، 7 کے 7 نہیں لیے، 1 لیا ہے تو نے، تیرا ہے، تو نے لے لیا ہے، شکر ہے تیرا. یہ ہے صبر. یہ نہیں کہ اس غم کی گھڑی میں آ کر چیخنے لگو اور چلانے لگو اور جناب رونگٹے کھڑے ہو جائیں، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا. بس یہ امتحان ہے. اگر تو آپ صبر کر گئے تو سمجھ لیں کہ آپ الحمدللہ ایک بہت بڑی آپ نے نعمت کو پا لیا، کیونکہ صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اگر اللہ نہ کرے وہ صبر نصیب نہ ہوا اور اس موقع کے اوپر بے صبری آ گئی اور غم کا اظہار ایسے گھٹیا طریقے سے ہو گیا اور اس غم کا اظہار بینڈ ڈال کے ہو گیا، یا غم کے موقع پر کہیں چہرے پر ہاتھ اور سینے پر ہاتھ یا کپڑوں کو پھاڑنا اور یہ ایسے کچھ اعمال ہو گئے، تو آپ نے اپنے آپ کو، اپنے عمل کو، اپنی نیکیوں کو اور صبر جیسے عظیم اس عمل کو تم نے ضائع کر لیا. اس لیے بڑا اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا کوئی وقت نہ دکھائے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعائیں کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت دے اور کوئی ایسا غم کبھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا نہ پڑے.
ایسی کوئی مصیبت اپنی آنکھوں سے دیکھنی نہ پڑے، صبر و تحمل کا مظاہرہ ہو، کیونکہ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والوں کا بڑا درجہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا اس کے لیے خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ نے اعلان کیا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ جو صبر کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ۔ اور ایک جگہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر بھی بے حساب دے گا۔ اب جس کے لیے اللہ تعالیٰ بے حساب کی بات کر دے نا، وہ بات بہت بڑی ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، وہ بے حساب دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کوئی لیمٹ ہی نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، بغیر حساب کے۔ یا اللہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہر غم، ہر تکلیف، ہر پریشانی کے موقع پر انہوں نے صبر کیا۔ ہر غم کے گھڑی میں اگر اللہ نہ کرے کبھی کوئی مصیبت پہنچے تو اس موقع کے اوپر ایسے میں نے کہا الحمدللہ یا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اس بات کا اظہار کر رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اللہ ہم راضی ہیں تجھ پر، تمہارا رب ہے، تیرے رب ہونے پر راضی ہیں، سمجھ گئے؟ اور دین اسلام جو تو نے دیا ہے اس پر راضی ہیں، تیرے نبی پر راضی ہیں۔ تو ایسی اگر اللہ نہ کرے کوئی چیز دیکھنے کو ملے اور ایسی باتیں آپ پہ کہہ دیں تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نزدیک آپ صبر کرنے والوں میں شامل ہوں گے، اور پھر آپ کا جو حساب کتاب ہے، جیسے بعض لوگ دنیا میں بڑی تکلیفیں، بڑے غم، بڑی پریشانیاں دیکھ کر جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا میدان لگا ہوگا اور قیامت میں حساب کتاب ہو رہا ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ کر آگ برسا رہا ہے اور لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، بری حالت ہے، تو نظر پڑے گی ایک گروہ جو ہے نا وہ جنت کے دروازے پر پہنچا ہوا ہے، لوگ دیکھیں گے، اللہ دکھائے گا، دیکھو ایک گروہ کھڑا ہے، جنت کے دروازوں پر کھڑا ہے، یا اللہ ان کا کوئی حساب نہیں، یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے اور یہ قیامت کی گرمیوں سے بچ بچا کے، قیامت کی ان تکلیفوں سے بچ بچا کے یہ دروازے پر پہنچے ہوئے ہیں، یا اللہ۔ دروازہ کو کھٹکھٹایا گیا، جنت کے دروازے کو، جی ہاں ابھی تو حساب نہیں ہوا، آپ لوگ کیسے آ گئے؟ تو بتایا جائے گا کہ ہمیں بغیر حساب کے ادھر بھیجا گیا ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ ابھی تو حساب ہونا باقی ہے اور تم حساب سے پہلے ہی تم یہاں پر آ گئے ہو۔ تو ان کو فرشتوں کو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا تکلیفوں میں گزاری، جنہوں نے دنیا کی زندگی آزمائشوں میں گزاری، جنہوں نے دنیا کی زندگی پریشانیوں میں گزاری، جنہوں نے دنیا کی زندگی غموں میں گزاری، جنہوں نے دنیا کی زندگی تکلیفوں میں اور بڑی بڑی آزمائشوں میں گزاری اور یہ صبر کرتے رہے، آج ان کا بدلہ یہ ہے کہ قیامت کی تکلیفوں سے اللہ نے ان کو بچا لیا اور بغیر حساب کے ان کے لیے جنت میں داخلے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب وہ جو قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے نا، ان کو بھی بتایا جائے گا کہ ان کے لیے اصل میں یہ پروٹوکول اور یہ نرمی، یہ آسانی ان کے لیے اس لیے کی گئی ہے۔ تو پتہ کیا کہیں گے؟ جامع ترمذی کی شاید یہ روایت ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں کھڑے ہوئے لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے، اور دنیا میں بھیج کے ہماری جسم کی یہ جو جلد ہے، اس جلد کو کینچیوں سے بھی اگر کاٹا جائے گا تو ہم سی تک نہیں کریں گے، ہم صبر کریں گے، لیکن یہ قیامت کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے اور دنیا کی ہر تکلیف کے اوپر صبر کریں گے۔ اگر ہمیں اتنی شدت کی بھی تکلیف دی گئی کہ ہماری بوٹی بوٹی کاٹی جائے اور ہماری اس جلد کو کھرچا جائے اور کینچی سے اس کو کترا جائے تو ہم پھر بھی دنیا کے اندر اے اللہ صبر کریں گے۔ جو اتنے صبر کرنے والوں کو اتنا بڑا اجر ملا ہے اور یہ قیامت کے اتنے بڑے عذاب سے یہ بچ کر
جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح جنت میں داخل ہوں. یہ قیامت کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. اس دن صبر کرنے والوں کا یہ سٹیٹس ہوگا, یہ مقام ہوگا. آج چھوٹی چھوٹی تکلیف پر ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں. آج چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے اوپر لوگ پیٹنے لگتے ہیں. کوئی مال کا خسارہ ہو جائے, واللہ لوگ مال کے خسارے پر, آپ کو مال کے خسارے پر ہی سب کچھ ہے. بس مال کا خسارہ ہے تو جناب تباہی ہو گئی, مال ہے تو واہ واہ بلے بلے, اور مال گیا تو بس تباہی, بربادی. مال ہائے مال چلا گیا, ہائے مال ڈوب گیا, ہائے فلانا لے گیا, فلانا کر گیا, یہ کر گیا, وہ کر گیا. اتنی بری حالت ہے. میرا تو, ہماری پنجابی میں کہتے ہیں, میرا تو واہ پڑ گیا لوگوں سے کہ مال کے حوالے سے, کہ مال کے معاملے میں لوگ کتنے حساس ہیں. واللہ نقصان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ کے ہاتھوں نقصان ہو گیا نا تو آپ چور ہیں, آپ فراڈیے ہیں, آپ بے ایمان ہیں, اور اس سے پہلے آپ روحانی باپ ہیں. اس سے پہلے آپ گاڈ فادر ہیں, آپ روحانی باپ ہیں. اور اگر آپ کے ہاتھوں مال کا نقصان ہو گیا تو آپ چور ہیں, آپ فراڈیے ہیں, آپ ڈاکو ہیں. یہ ہیں مال کے خراب ہونے پر, نقصان ہونے پر لوگوں کی حالت. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس ہم سب کو, اور صبر کی توفیق دے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا کام لے لے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.